بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس کے نام سے ہم نے کورس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسی میں طہارت کا بیان جاری تھا اور ہمارا پہلا درس جو جاری تھا وہ وضو کے احکام کے بارے میں تھا۔ اس وضو سے متعلق درس میں ہم نے وضو کا حکم، وضو کے فرائض، وضو کا ثواب اور وضو کی سنتیں اور وضو کے مکروہات سے متعلق ہم نے جانا تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے جانی تھیں۔ وضو کو توڑنے والی باتوں کے متعلق آج کا درس ہوگا۔ تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بعض تو معروف ہے، معلوم ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ پہلا یہاں پہ وضو ٹوٹنے کا سبب آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ کسی بھی شرمگاہ سے نجاست کا ظاہر ہونا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ کسی بھی طرح کی نجاست جب ظاہر ہوگی، خارج ہوگی، نکلے گی، تو وہ نجاست کو توڑ دے گی، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی شرمگاہ سے جب ریح کا اخراج ہو، یعنی ہوا کا خارج ہونا پایا جائے، تو اس چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو وضو ٹوٹنے کا سبب ہے وہ یہ ہے منہ بھر کے، یعنی انسان کو الٹی ہو، اور منہ بھر کے کسے کہتے ہیں، یہ لفظ ہماری کتابوں میں استعمال ہوتا ہے۔ منہ بھر کے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کی انسان کو الٹی ہو کہ جس کو بغیر تکلف کے نہ روکا جا سکے، یعنی اگر اس کو روکنا چاہے گا تو انسان کو بڑا زور آزمائی کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے یہ تکلف کے ساتھ جو ہے روک پاتا ہے، وگرنہ یہ ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ جو کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کو منہ سے وہ نکال دیتا ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بخار وغیرہ کی کیفیت میں انسان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ کیا یا کھانا کھایا جو بھی کچھ، تو پھر یہ ہے کہ وہ اچانک طبیعت بگڑی اور برداشت نہیں ہوا اور سب کچھ اس نے نکال دیا۔ تو منہ بھر کے اگر کھانے کی ہو، پانی کی ہو، یا پیلے رنگ کا کڑوا پانی ہے وہ نکلے تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے خون کی ہو اگر کسی کو کہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر منہ بھر نہ ہو، یعنی تھوڑی بہت جیسے متلی ہوئی، اچانک پھندا لگا اور پانی آ گیا، تو پھر یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز خون، پیپ یا زرد پانی، جیسے کبھی دانہ وغیرہ پھوڑتے ہیں، خون، پیپ یا زرد پانی جسم کے کسی حصے سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس سے پھر وضو جاتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر کوئی کانٹا وغیرہ لگا یا سوئی لگی اور خون اتنا اس سے بہا کہ اس میں بہنے کی صلاحیت تھی، اور بہہ کر ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی کہ جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ جیسے ہاتھ کے اوپر بلیٹ لگ گیا، چھری لگ گئی، یا اسی طریقے کی کوئی اور نوک والی چیز لگ گئی کہ خون بہا، تو اب انگلی کے اوپر خون بہہ رہا ہے، یا سر پھٹ گیا تو اب خون بہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ سر کا دھونا بھی وضو یا غسل میں فرض ہے، اور انگلیوں کے اوپر لگ رہی ہے، انگلی میں سے خون بہہ رہا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی گھٹنے کے اوپر چوٹ لگی، انسان گر گیا اور خون بہا، تو خون تھوڑا بہت بھی بہتا ہے کہ بہہ کے صرف اس جگہ کو گھیر لیتا ہے، آس پاس کی جگہ پہ پانی پہنچ جاتا ہے، جو خون ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی دانہ پھوڑا اور دانے سے پانی بہتا ہے، جیسے گردن پہ یا کسی اور جسم کے حصے پہ دانہ پھوڑا جاتا ہے اور اس سے پانی بہتا ہے اور ذرا بھی چل جاتا ہے، اپنے مقام سے بڑھتا ہے، اس میں بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اب اگر بہنے انسان خود نہ دے، مثال کے طور پہ وہ بہہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ٹیشو پیپر وغیرہ کسی چیز سے صاف کرتا رہتا ہے، تو چونکہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے،
اتنی صلاحیت ہونے کے بعد اگر انسان اس کو بہنے نہ دے تو اس میں چونکہ بہنے کی صلاحیت ہے، انسان اس کو روک رہا ہے، کسی چیز سے صاف کر رہا ہے، پھر بھی یہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انجیکشن سے خون باہر نکالیں، یا ایک انسان کے جسم سے دوسرے انسان کے جسم میں خون منتقل کیا جا رہا ہے، یا وہ کہیں کسی دارے وغیرہ میں جمع کرا رہا ہے خون، تو اب کیا ہے، جب اس طرح کام کرے گا، وہ خون نکلے گا اس کے بدن سے، تو وہ وضو کو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ پھیل نہیں رہا کہیں، وہ تو سرنج کے ذریعے نکالا جا رہا ہے یا ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے یہ نکالا جا رہا ہے، تو چونکہ خون نکل رہا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون بہتا نہیں ہے، بہنے کی صلاحیت والا بھی نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ سوئی کا باریک سی نوک لگی اور خون صرف وہیں اسی مقام پہ جہاں نوک لگی ہے وہیں چمکتا ہے، یا چھوٹے موٹے دانے ہوتے ہیں وہ وہیں پھوڑا جائے اور وہیں اس کا پانی جو ہے وہ چمکتا ہے، یا جیسے ہاتھ کے اوپر یا روڈ پاؤں پر رگڑ لگی، جیسے ہلکی پھلکی روڈ وغیرہ کے اوپر رگڑ لگ جاتی ہے، یا جیسے بائک گری اور ہلکی پھلکی جو ہے پاؤں پر رگڑ لگی، تو کیا ایک تھوڑی سی رگڑ کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ خون چمک جاتا ہے، لیکن اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف وہیں اسی مقام کے اوپر، گھٹنے کے اس مقام کے اوپر چمکتا ہے، بہنے والا وہ نہیں ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بہنے والا ہو تو اگرچہ 2-3 قطرے ہی ہوں، اتنے ہی وہ ہوں اور وہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے، جیسے تھوڑا بہت اگر زیادہ لگی ہو تو اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ صرف رگڑ وغیرہ لگی ہے اور صرف خون کی ایک پرت اس کے اوپر آ گئی ہے، ایک خون کا قطرہ اس کے اوپر جیسے ایک ہے اور وہ اسی کے اوپر ہے، اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے دھکتی آنکھ سے بہنے والا جو پانی ہے وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، جیسے یہ آنکھ دھکنی کہتے ہیں ہم، یا آشوب چشم کہتے ہیں، آنکھ آنا کہتے ہیں، تو اس وقت بھی جو آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منہ بھر کے جو ہوتی ہے وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ 5ویں بات، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک پر غالب ہے، تو یہ تھوک ناپاک بھی ہوگا اور وضو کو بھی توڑ دے گا۔ جیسے کسی کے دانت کمزور ہیں، ان سے خون نکلتا ہے، بہتا ہے، تو اب تھوک کے اندازہ ہوگا کہ خون کتنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خون بہہ نہیں رہا بلکہ منہ میں خون آتا ہے کسی کو، تو اب وہ اس کو چیک کریں گے تھوک کے، جب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوک جو ہے وہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب آ چکا ہے، تو جیسے سرخ ہو چکا ہے تھوک، تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں، صرف ہلکی پھلکا پلاہٹ تھوک میں پیدا ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک وضو ٹوٹنے کا سبب یہ ہے کہ جو نماز ہے، جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں، کوئی سی بھی نماز میں اگر انسان ہنسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، رکوع سجود والی نماز میں بالغ شخص، عاقل بالغ شخص جاگتے ہوئے کہا لگا کر ہنسے، یعنی اتنی آواز میں ہنسے کہ اگر برابر میں کوئی اور ہوتا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کی آواز سن لیتا، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ برابر والا شخص جو ہے اس کی آواز کو سن لیتا۔ اتنی آواز سے اگر کوئی عاقل بالغ شخص ہنستا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کون سی نماز میں؟ نارمل جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں۔ اور اگر یہی چیز نماز جنازہ میں پائی جاتی ہے تو نماز جنازہ میں وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر آواز اتنی ہو کہ صرف اپنے کانوں تک آواز آئے، آواز اتنی ہو کہ صرف اپنے کانوں تک آواز آئے، اتنی ہی آواز میں ہنستا ہے کہ صرف اپنے کانوں تک آواز ہے، تو پھر اس صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے انسان اگر اچانک کوئی واقعہ دیکھتا ہے، کوئی بات دیکھتا ہے اور اچانک ہنسی آ جاتی ہے، نماز کے دوران کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں دونوں باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، کیا اتنی آواز ہے
کہ اگر برابر میں کوئی ہوتا تو اس تک بھی آواز جاتی، تو پھر یہ ہے کہ وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اور اگر ایسا ہے کہ آواز کم تھی تو پھر یہ ہے کہ صرف نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا۔ آخری بات جو آپ کے سامنے شیٹ پر ہے وہ یہ کہ جنون سے اور اسی طریقے سے بے ہوشی سے، جنون مطلب پاگل پن، انسان پاگل ہو جائے، اور بے ہوشی بے ہوش ہو جائے، اور نشہ، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون، بے ہوشی، نشہ اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ سونا انسان کا اس طریقے سے ہو کہ جو بیٹھنے کا مقام ہے، دونوں سرین جو ہیں وہ اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ایسی حالت پر سونا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر انسان عورتوں کی طرح سجدہ کرنے کی حالت پہ سوئے گا یا خود لمبا لمبا لیٹ کر سو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو غافل ہو کر نیند میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور دوسرا یہ کہ سرین بھی اس صورت میں جمے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ انسان کرسی پر بیٹھتا ہے اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہا جائے گا کہ سرین بھی اچھے طریقے سے جمے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت پر سویا ہے کہ جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ ہے، چونکہ جب انسان کرسی پہ سوئے گا تو غافل ہو کر نہیں سو سکتا۔ اور اگر یہ ہے کہ جیسے صاحب نور العزا نے بھی لکھا کہ اگر اس طرح انداز کے اوپر بندہ لگا تو ٹیک لگا کے ہی سو رہا ہے، اور کسی چیز سے ٹیک لگایا ہوا ہے، سرین بھی جمے ہوئے ہیں، اور وہ نیند ایسی ہے کہ غافل ہونے والی نہیں ہے، جیسے کہ انسان بیٹھ کے سو رہا ہے، لیکن جب وہ ٹیک جس چیز سے لگایا ہوا ہے اس چیز کو ہٹائیں گے تو انسان غافل ایسا ہے کہ گر جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہذا سونے کے سلسلے میں اس بات کو تفصیل کو ذہن میں رکھا جائے۔ البتہ اگر انسان صرف اونگتا ہے، جیسے کہ نماز کے انتظار میں نیند کے جھونکے اس کو آ رہے ہیں، اور وہ جاگا ہوا تو ہے لیکن نیند کے جھونکے بار بار اس کو آ رہے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے اچانک اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں نیند کے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وضو کے بارے میں بعض غلط باتیں ہیں ان سے ہمیں بھی اس غلط معلومات سے ہمیں محفوظ فرمائے، صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط معلومات بہت ساری ہمارے یہاں عوام میں ہیں، جیسے کہ کسی غلط منظر کو دیکھ لیا، یا انسان نے اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہے یا واش روم جاتا ہے اور صرف کپڑے تبدیل وغیرہ کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، یا پھر انسان کوئی غلط بات کرتا ہے، گالی وغیرہ دے دیتا ہے، یا کوئی بری بات کرتا ہے، غیبت چغلی وغیرہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو ہمارے یہاں بعض لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ ان چیزوں سے اور کھانے وغیرہ سے بھی، جیسے کوئی بری چیز کھاتا ہے، جیسے گٹکا کھاتا ہے یا کوئی اسی طریقے سے سگریٹ پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، تو لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر انسان کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، جیسے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو وضو کی نورانیت اس سے چلے جاتی ہے، لیکن وضو باقی رہتا ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ پھر دوبارہ انسان وضو کر لے، اگر وقت ہے تو دوبارہ وضو کر لے، تازہ وضو کر لے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز غسل سے متعلق ضروری باتوں کے اوپر آئندہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔